ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ رات کو بیس بدل کر گشت کر رہے تھے۔ سلطان کی عادت تھی وہ رات کے وقت گھوڑے پر پورے شہر کا گشت کر کے اپنی رعایا کا حال معلوم کیا کرتے تھے اور دوسرے روز ان کے متعلق فیصلے صادر کیا کرتے تھے۔ ایک روز سلطان شہر میں چکر لگا رہے تھے کہ آپ نے ایک غمناک آواز سنی۔ سلطان جھونپڑی کی طرف متوجہ ہوئے۔ ایک بڑھیا رو رہی تھی اور بارگاہ خداوندی میں فریاد کر رہی تھی، اے رب العالمین، ہمارے سلطان کو بیماری اور وزیر کو موت دے دے اور قاضی صاحب کی عمر دراز کر دے۔ سلطان اس حیرت انگیز دعا کو سن کر بڑا پریشان ہوا۔ کافی دیر سوچتا رہا کہ بڑھیا سے کس طرح معلوم کرے کہ وہ سلطان اور وزیر سے کیوں اس قدر ناراض ہیں کہ ان کی موت چاہتی ہیں، اور قاضی صاحب سے اتنی خوش کیوں ہیں جو اس کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہیں۔ کافی دیر بعد اس نے بڑھیا کے دروازے پر دستک دی۔ جو ہی بڑھیا نے دروازہ کھولا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہایت بے چارگی سے پوچھا کہ نیک عورت، میں ایک مسافر ہوں، لیکن میں نے تمہارے عجیب و غریب دعا سنی۔ کیا میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ تم سلطان اور وزیر سے اتنی زیادہ رنجیدہ کیوں ہو جو ان کی موت چاہتی ہو، اور قاضی سے اتنی خوش کیوں ہو کہ اس کی دراز عمری کی دعا کر رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا، اجنبی، میں سلطان کی بیماری کی اس لیے خواہش مند ہوں کہ اگر سلطان بیمار ہوگا تو وہ وافر مقدار میں صدقہ اور خیرات کرے گا۔ خیرات سے میں اپنے غریب بھوکے بچوں کی روٹی کا سامان کروں گی، ہمارے چند دن بہتر گزر جائیں گے۔ وزیر کی موت اس وجہ سے خواہش مند ہوں کہ وہ نیک سیرت انسان ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہو جائے اور وہ رب العالمین کے دربار میں اعلیٰ مقام طے اور نجات حاصل کرے۔ اور قاضی کی عمر درازی اس لیے چاہتی ہوں کہ وہ اپنی بدعمال زیادہ سے زیادہ کر سکے تاکہ اس کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ کوئی نہ ہو اور قیامت کے روز اس کو زیادہ سے زیادہ عذاب ملے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی جو مسافر کے بیس میں تھے، اس نے اب دیدہ ہو کر اس بڑھیا سے کہا، نیک عورت، میں اس وقت تو تنگ دست ہوں، میرے پاس صرف ایک تسبیح ہے، تم وہ مجھ سے لے لو اور اس کو فروخت کر کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کرو، اور اگر وقت نے مہلت دی تو میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی مسافر یعنی بادشاہ چلا گیا۔ بڑھیا وہ تسبیح لے کر اپنے ہمسائے کے پاس گئی تاکہ اس کو فروخت کر سکے۔ اس کا ہمسایہ جو پرلے درجے کا بخیل انسان تھا، جب تسبیح کو دیکھا تو اس کی رال ٹپک پڑی۔ بڑھیا تسبیح کی قیمت سے نہ آشنا تھی، واقف نہ تھی، کیونکہ تسبیح یاقوت اور لال مرجان کی تھی، اور مذکورہ ہمسایہ اس طرح اس سے وہ تسبیح ہتھیانا چاہتا تھا۔ اس نے بڑھیا کے ساتھ الٹی چال چلی کہ تسبیح تو میری ہے، اس کو کسی نے چرا لیا، میں اس کی تلاش میں تھا، اب مجھے پتا چلا کہ یہ تم نے چرائی ہے، میں اب تم پر مقدمہ دائر کروں گا۔ بڑھیا گھبرا گئی اور بولی، میں بالکل بے قصور ہوں، یہ تسبیح مجھے ایک اجنبی نے دی تھی، میں نے ہرگز نہیں چھپائی۔ اب اس ہمسائے نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہنے لگا، اچھا اگر تو نے تسبیح نہیں چرائی تو یہاں سے بھاگ جا، میں تم پر اتنا ترس کھا لیتا ہوں کہ تمہیں عدالت میں نہیں کھینچتا۔ بڑھیا نے اس میں عافیت جانی اور اجنبی کو کوستی ہوئی اپنے گھر چلی گئی۔ اگلی رات پھر سلطان صلاح الدین ایوبی پھر وقت کے معمول کی طرح گشت پر نکلا اور کزن بڑھیا کے محلے میں آیا۔ اس نے بڑھیا کے گھر سے وہی دعا سنی جس میں سلطان کی بیماری، وزیر کی موت اور وقت کے قاضی کی عمر دراز کا ذکر تھا۔ سلطان نے بڑھیا کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ رہی ہوں۔ بڑھیا دیکھتے ہی سلطان پر برس پڑی اور اس کے منہ میں جو آیا کہتی چلی گئی۔ جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے اصل واقعہ سنانے کو کہا۔ بڑھیا نے اپنے پڑوسی کا سارا قصہ سنا دیا۔ سلطان کو بہت غصہ آیا۔ سلطان نے بڑھیا کو بتایا کہ میں اجنبی نہیں بلکہ وقت کا سلطان ہوں، اور میں نے تمہاری ضرورت پوری کرنے کی غرض سے اپنی قیمتی تسبیح تمہیں دی تھی تاکہ تم اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کا سامان مہیا کر سکو، مگر تمہارے ساتھ تمہارے بخیل پڑوسی نے بڑی زیادتی کی ہے، اس کو ضرور سزا ملے گی۔ اگلے روز سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑھیا اور اس بخیل پڑوسی کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ دربار میں تمام بزرگ عمرا اور دیگر مصائب تشریف فرما تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑھیا کو حکم دیا کہ ساری روادار سناؤ۔ بڑھیا نے شروع سے آخر تک ساری بات دربار میں بیان کر دی۔ فیصلہ کیا گیا کہ بڑھیا کو خاطر خواہ انعام دیا جائے گا جس سے وہ باقی زندگی آسانی سے گزار سکے اور اپنے بچوں کی کفالت بہترین طریقے سے کر سکے۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک پڑوسی بادشاہ کی طرف سے بہت قیمتی اور عمدہ کپڑا تحفے میں دیا گیا، اور وہ کپڑا بہت قیمتی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت نرم، اور اس کی رنگت سلطان صلاح الدین ایوبی کو بہت پسند آ گئی۔
سلطان نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا کہ میرے شاہی درزی کو میرے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا جائے۔ چند لمحوں کے بعد ہی شاہی درزی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے حاضر ہوا۔ سلطان نے وہ کپڑا درزی کے سامنے رکھا اور کہا، اس کپڑے سے میرا لباس تیار کرو۔ یہ سن کر اس درزی نے کپڑے کو دیکھا اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناپ لیا۔ اس نے فرمایا، حضور، یہ کپڑا آپ کے لباس بنانے کے لیے کافی نہیں ہے، لہٰذا اس میں آپ کا لباس تیار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑے حیران ہوئے کہ اتنا قیمتی اور عمدہ کپڑا جب تحفے میں دیا گیا تو اس سے ایک لباس کیوں تیار نہیں ہو سکتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھوڑا غصہ اور حیرانگی اپنے اس دوست پر آئی جس نے آپ کو لباس تحفے میں دیا، لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جا کر فلاں بازار میں یہ اعلان کر دو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا لباس تیار کرنا ہے۔ جو سلطان کا لباس تیار کر سکتا ہے اور جس میں یہ اہلیت ہے وہ سلطان کے دربار میں حاضر ہو جائے۔ چند لمحے گزرے تھے کہ ایک درزی سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوا اور فرمایا، حضور، میں اس کپڑے سے آپ کا لباس تیار کر سکتا ہوں۔ اس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ناپ لیا اور کہا، حضور، یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے کافی ہے۔ چند دنوں کے بعد وہ درزی گیا اور سلطان کے لیے ایک عمدہ لباس تیار کر کے لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو وہ لباس بہت پسند آیا۔ وقت گزرتا رہا۔ ایک دن سلطان صلاح الدین ایوبی اپنی سلطنت کی سیر و تفریح کو نکلے تو اچانک سلطان کی نظر ایک بچے پر پڑی جس نے اسی رنگ کے کپڑے کا لباس پہنا ہوا تھا۔ سلطان نے حکم دیا کہ معلوم کرو یہ لڑکا کس کا ہے جس نے میرے لباس جیسے کپڑے کا لباس پہنا ہوا ہے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ اسی درزی کا بیٹا ہے جس نے سلطان کو لباس تیار کر کے دیا تھا۔ سلطان نے اسے دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا۔ اگلے دن وہ سلطان کی عدالت میں حاضر ہوا۔ سلطان نے اس سے پوچھا کہ تم نے میرے جیسے لباس والے کپڑے، کتنا عمدہ اور نایاب اور قیمتی کپڑا کہاں سے حاصل کیا؟ تو اس کے جواب نے سلطان کو حیران کر دیا۔ اس نے کہا، حضور، میری اتنی اوقات کہاں کہ میں اتنا مہنگا اور عمدہ کپڑا خرید سکوں۔ سلطان نے کہا، پھر یہ کپڑا تم نے کہاں سے لیا؟ اس نے کہا، حضور، میں نے یہ کپڑا آپ کے لباس سے ہی جو بچا تھا اس سے اپنے بیٹے کا لباس بنایا۔ یہ سن کر سلطان بڑا حیران ہوا اور کہا، میں نے جب اپنے شاہی درزی کو بلایا تو اس نے کہا کہ حضور، یہ کپڑا آپ کے لباس کے لیے ناکافی ہے، تو تم نے آخر لباس کے علاوہ بھی اپنے بیٹے کا لباس کیسے تیار کر لیا؟ مجھے تمہاری مہارت پر بہت حیرت ہے۔ اس نے کہا، حضور، میں نے اس میں کوئی مہارت نہیں دکھائی، یہ تو آپ کے لباس سے زیادہ کپڑا تھا، اور جب کپڑا بچ گیا تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اپنے بیٹے کے لیے اس سے اچھا لباس تیار کر سکوں۔ میرے بیٹے نے ساری زندگی پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہیں، میرے پاس اتنی رقم نہیں ہوتی کہ میں اس کو نیا کپڑا دلوا سکوں۔ حضور، اس لیے میں نے آپ کے سوٹ میں سے بچے ہوئے کپڑے میں سے اپنے بیٹے کا کپڑا تیار کیا، اور اگر آپ سے گستاخی سمجھے تو مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی بڑا حیران ہوا اور اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اس درزی کو وہ سونے کے سکے کی تھیلی دی جائے کہ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، اس رقم سے تم اپنے بیٹے کے اچھے اچھے کپڑے خریدو اور اپنے لیے اور اپنے بچوں کا اچھا لباس خریدو اور اپنے کاروبار کو مزید ترقی دو۔ اس درزی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ ان سارے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے سلطان کو ساری رات نیند نہ آئی۔ ایک ہی بات آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ میرا شاہی درزی تو میری پوری سلطنت کا سب سے تجربے کار اور پرانا درزی ہے، تو اس نے یہ سب کیوں کہا؟ کبھی کوئی خیال ذہن میں آتا تو کبھی کوئی، تاکہ ساری رات آپ نے جاگتے ہوئے گزار دی، اور آپ کے چہرے پر ایک عجیب سا اضطراب تھا جس کو صاف معلوم کیا جا سکتا تھا۔ اگلے دن سلطان صلاح الدین ایوبی نے شاہی درزی کو اپنے پاس بلایا اور کہا، چند دن پہلے میں نے تیرے سامنے ایک کپڑا رکھا تھا جو کہ مجھے اپنے قریبی دوست کی طرف سے تحفے میں ملا تھا۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ اس نے تو میرا لباس تیار کرو، لیکن تم نے کہا تھا کہ یہ کپڑا ناکافی ہے اور اس سے آپ کا خوبصورت لباس تیار نہیں ہو سکتا۔ بعد میں اسی کپڑے سے فلاں بازار میں موجود درزی نے نہ صرف میرا لباس تیار کیا بلکہ اپنے بیٹے کا بھی لباس تیار کیا۔ یہ سن کر وہ شاہی درزی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے درزی کو کہا، میں اس کو حکم عدولی سمجھوں یا اس کے پیچھے کوئی راز ہے؟ تو وہ نوجوان رونے لگا اور کہا، حضور، آپ مجھے معاف کر دیں، یہ سب کچھ کرنے پر میں مجبور ہو گیا تھا۔ تو درزی نے کہا، بتاؤ۔
تو سلطان نے کہا بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے؟ تو اس نے کہا حضور ایک دن میں کپڑے میں استعمال ہونے والا دھاگا خریدنے کے لیے بازار گیا، تو جب میں اس درزی کے پاس گیا تو مجھے پتہ چلا کہ یہ درزی بھی شاہی لباس تیار کر سکتا ہے۔ اس کے پاس سے گزرا تو اس کا ایک بیٹا وزیر کے لباس کو جو اس کے باپ کے پاس سلنے کے لیے آیا ہوا تھا ہاتھ لگا کر اپنے بابا سے کہہ رہا تھا بابا اس طرح کا لباس مجھے بھی چاہیے، کیا کبھی میں بھی اس طرح کا لباس پہن سکوں گا؟ تو اس کے باپ نے کہا بیٹا یہ لباس جتنا مہنگا ہے اتنا میری ساری زندگی کی کمائی نہیں، یہ تو نصیبوں والے ہی بچے ایسا لباس پہن سکتے ہیں۔ مجھے اس کے بچے کی باتوں پر ترس آیا، میں نے اس دن اس لیے منع کر دیا، اور میں جانتا تھا اگر میں نے اس لباس کو بنانے سے انکار کیا تو یہ سلطان کی حکم عدولی ہوگی، اور اس لیے میں نے یہ وجہ بتائی کہ یہ کپڑا تیار کرنے کے لیے ناکافی ہے، اور میں جانتا تھا کہ حضور آپ جیسا لباس پہنتے ہیں اس طرح کا لباس صرف ادھر سے ہی بنا سکتا ہے، اور میں نے یہ بھی جانتا تھا کہ لباس سے کپڑا آپ کے لباس سے زیادہ ہے، اور وہ مت جانے والے کپڑے سے اپنے اس معصوم بیٹے کا لباس تیار کر سکے گا، اس لیے میں نے کپڑا ناکافی ہونے کا بہانہ بنایا۔ آپ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرانے لگے اور کہا اے نوجوان، یہ بات تم جانتے تھے کہ لباس پسند آنے کی صورت میں تجھے اچھا خاصا انعام دیتا، لیکن تم نے اپنے انعام کی طرف نہیں دیکھا اور اس غریب درزی کے بچے کی خواہش کی طرف دیکھا۔ مجھے تمہاری ادا بہت پسند آئی، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس کے لیے اس لباس کی جتنی مزدوری بنتی ہے اس درزی کو مزدوری دی جائے، تاکہ یہ رحم دلی اس کے دل میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے۔ اور وہ درزی سلطان صلاح الدین ایوبی سے بہت خوش ہوا، اور آپ کو اس رحم دلی پر اور آپ کی اس رحم دلی کو دیکھ کر وہ سلطان سے انعام لے کر وہاں سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کو جہاں بھی پہن کر جاتے بڑے بڑے بادشاہ دیکھ کر حیران ہوتے، آخر اس لباس کو اتنا خوبصورت بنانے والا کون ہے، کون سا درزی ہے؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی اس درزی کا نام بتاتے تو اس طرح لوگ سن کر اس کے پاس آنے لگے، اور چند سالوں کے بعد وہ درزی جس کے پاس اپنے بیٹے کو کپڑے دلانے کے لیے رقم نہیں ہوتی تھی، اس درزی کے پاس بڑے بڑے بادشاہوں اور وزیروں اور سلطان کے سپہ سالاروں کے لباس تیار ہونے لگے، اور اس سلطان کے شاہی لباس کی وجہ سے اس غریب درزی کی زندگی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔